السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو لیسن 3 پڑھا رہی ہوں۔ لیسن 1 اور 2 میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آن لائن کے ذریعے آج آپ کو لیسن 3 پڑھایا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آئے گا اور پوری کوشش کیجیے گا کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں پڑھیں۔ میڈم کیوری 1867 میں پولینڈ میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد نے میڈم کیوری کا نام مانیا اسکوٹ واسکا رکھا۔ ان کے والد وارسا ہائی اسکول میں علم طبیعت کے استاد تھے۔ اس طرح گھر کا ماحول کھیتی باڑی کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا بھی تھا۔ ان کے بچپن کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم یعنی کہ اسٹارٹنگ کی تعلیم والد کی نگرانی میں حاصل کری۔ 1877 میں 10 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور مانیا پر گھر کی ذمہ داریاں آ پڑیں۔ اس زمانے میں پولینڈ پر پروشین فیراز نامی ظالم حکومت کرتا تھا۔ مانیا کے والد نے اس کے خلاف آواز بلند کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود مانیا نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور تمام جماعتوں یعنی کہ کلاسز میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہیں۔ 16 سال کی عمر میں مانیا نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد مانیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن گھریلو حالات اور مالی پریشانیوں کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہ پہنچ سکی۔ مانیا نے دولت مند لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ اس آمدنی سے وہ گھر کا خرچ اور تعلیم کے اخراجات پوری کرتی رہیں۔ مانیا کی ایک بڑی بہن تھی جس نے علم طب میں ڈگری حاصل کی اور اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لڑکے سے شادی بھی کر لی۔ مانیا کی عمر اس وقت 23 سال تھی۔ اس سے مالی امداد ملنے کی حالات ایسے ہو گئے کہ یہ یونیورسٹی میں تعلیم کا حصول آسان ہو گیا۔ مانیا کی دلی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ اب اس کا سارا وقت کتابوں کے مطالعے میں صرف ہو جاتا، یعنی کہ بیزی رہتی وہ مطالعہ اسٹڈی کرنے میں۔ وہ تنہا رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مانیا کے استاد اس کی بہترین کارکردگی پر بہت خوش ہوتے تھے، یعنی کہ جو وہ کام پڑھائی کرتی تھی، دل لگا کر پڑھتی تھی، اس سے بہت اس کے استاد جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے اور تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ مانیا نے 26 سال کی عمر میں علم طبیعت کے بعد علم ریاضیات میں بھی ماسٹر ڈگری حاصل کری۔ مانیا کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات پیری کیوری کے نام کے ایک سائنسداں یعنی سائنٹسٹ سے ہوئی۔ دونوں تحقیقی کاموں میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ پیری کیوری نے شادی کے بعد وہ مانیا اسکوڈوواسکا سے میری کوری بن گئی۔ پیری کیوری پیرس کے اسکول آف کیمسٹری اینڈ فزکس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے پیزو الیکٹرسٹی پر تحقیق کی تھی۔ دونوں کے شوق تحقیقی کاموں میں تھے، اس لیے انہوں نے ابتدا میں بیکولر شعاع پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری کیوری کے گھر کے کاموں میں بھی مشغول رہتی اور اس کے ساتھ ساتھ علم طبیعت میں بھی ڈاکٹریٹ کے لیے بھی کام کرتی رہی تھی۔ تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے تھیورم دریافت کیا جو بیکولر شعاعیں خارج کرتی تھی، یعنی کہ ریڈیشنز نکالتے تھے۔ ان دونوں نے اس عمل کو سب سے پہلے دریافت کیا اور اسے ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام دیا۔ اسی دوران انہوں نے یورینیم سے شعاعوں کے خارج ہونے کی تصدیق بھی کی۔ میڈم کیوری نے گھر کے ایک گوشے میں ایک تجربہ گاہ بنائی جس میں ان دونوں نے آکسائڈ آف یورینیم پیچ بلینڈ پر تحقیق کام کیا۔ چونکہ یہ کافی مہنگا ملتا تھا، اس لیے دونوں نے زیری ڈیو آف پیچ بلینڈ پر کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 4 سال کے مستقل محنت کے بعد پولینیم اور ریڈیم جیسی طاقتور اشیاء کی دریافت کی جو نہایت اہم تھی۔ اس سے دونوں کو عالمی شہرت ملی۔ اس کام کے لیے انہیں 1903 میں 3 کا مشترکہ نوبل انعام دیا گیا۔ ریڈیم کا استعمال کینسر جیسی بیماریوں کے علاج میں کیا گیا جو لاعلاج تھیں۔ انہوں نے ریڈیم کی دریافت کو پیٹنٹ نہیں کرایا بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے یعنی کہ بھلائی کے لیے اس کے استعمال کی عمومی اجازت دے دی۔ اگر وہ اسے پیٹنٹ کراتے تو دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سوربون اکیڈمی آف سائنس میں رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اکیڈمی نے مزید تحقیق کے لیے اعلیٰ پیمانے کی جدید طرز کی تجربہ گاہ بھی فراہم کی۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ وہ دونوں تحقیق کے کاموں میں مصروف تھے۔ چند دنوں بعد اچانک پیری کیوری کا
ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میری کیوری کے لیے سانحہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے پھر بھی اپنے تحقیقی کاموں کو جاری رکھا اور ریڈیم کا استعمال ٹیومر اور کینسر جیسے امراض میں کیا۔ میری کیوری کی خدمات کے سلسلے میں 1911 میں ایک بار پھر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ شاید دنیا میں ایسے سائنسدان کم ہی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں دو بار انعام دیا گیا ہو۔ 1914 کی عالمی جنگ میں میری کیوری نے فوجیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یعنی کہ پوری زندگی وہیں پر لگا دی۔ وقف کرنا، لگانا، مسلسل سرگرمی، تحقیق اور ریڈیو ایکٹیو مادوں کے درمیان کام کرنے کی وجہ سے میری کیوری کے جسم پر برے اثرات پڑنے لگے۔ وہ بیمار رہنے لگیں۔ آخرکار 67 سال کی عمر میں 1934 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ میڈم کیوری کی سائنسی خدمات اور تحقیق کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ اعلیٰ پیمانے کی سائنسدان ہونے کے باوجود انہوں نے زندگی کے آخری لمحوں تک تحقیقی کاموں کو جاری رکھا۔ ان کی اس تحقیق سے انسانی جسم کی تکلیفوں کو رفع کیا جانا ممکن ہو سکا۔ دنیا ان کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ لیسن میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور اس سے کنیکٹڈ یہاں پر ورڈس میننگ دیے جا رہے ہیں اور کچھ ایکسرسائز بھی دی ہیں، وہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اور اس کو آپ اچھے سے اپنی کاپی پر کریں۔ اللہ حافظ۔